السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ایک اور جانشین اور ایک اور شاگرد اور ان کے رازدار حضرت خواجہ مراد رحمہ اللہ علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری دینے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر حضرت خواجہ عباس صلت علیہ السلام رحمہ اللہ کے روضہ اقدس کی حاضری کی تھی، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کے دوسرے اصحاب میں سے، ان کے خاص آپ کے لیجیے رازدار میں سے، جن سے امام علی علیہ السلام کی احادیث اور جتنی روایات نقل ہوتی ہیں، ان میں حضرت خواجہ عباس صلت کے بعد حضرت خواجہ مراد رحمہ اللہ علیہ السلام کے روضہ اقدس میں اس وقت سیڑھیوں سے چڑھتا چڑھتا اوپر کی طرف جا رہا ہوں، اور اب میں یہ پیچھے بازار بھی ہے، دکانیں بھی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا کیمرے کو موو کر رہا ہوں، جو پیچھے آپ یہ ان کا بازار دیکھیں یا روضہ دیکھیں، حضرت خواجہ عباس صلت رحمہ اللہ۔ تو یہ آپ دیکھتے جائیے اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں اور انہوں نے بھی امام کے حق کو اور امام کی زندگی کو جو ہے وہ لکھا ہے، اور کس طرح انہوں نے بنو عباس کے بادشاہوں کو ایکسپوز کیا ہے کہ کس طرح وہ اسلام مخالف دشمنی چلاتے تھے، اور صرف چکر جس طرح یزید کا امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا چکر تھا کہ وہ اپنی حکومت کو اسلامی طور پر لیگلائز کرانا چاہتے تھے، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام اور ان کے جتنے اصحاب تھے، انہیں جتنی دردناک شہادت دی گئی، ان کا بھی یہ مقصد تھا کہ کسی طرح امام علی رضا علیہ السلام اور ان کے جانشینوں کو یا ان کی بیعت کو روکا جائے یا ان کے چاہنے والوں کو روکا جائے، اور اسی طرح اماموں کی شہادت ہو تاکہ دوبارہ سے ہماری خلافت کو جو ہے یا ہماری بادشاہت کو، اصل ورڈ بادشاہت ہے، خلافت نہیں، خلافت تو ایک بڑا معزز ورڈ ہے، ان کی بادشاہت کو نقصان نہ ہو، جس طرح بنو امیہ کے بادشاہوں کو ڈر تھا حضرت حسین حضرت حسن سے۔ تو لہٰذا ہم اب جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔